السلام علیکم. ناول لمس جنون، رائٹر زویا علی شاہ، ایپیسوڈ نمبر 36. السلام علیکم ابا سائیں، کیسے ہیں؟ خرم نے آج بہت دنوں کے بعد بڑی تہذیب سے اپنے باپ کو پاس بیٹھتے ہوئے سلام کیا. چودھری صاحب جو بیٹھے ہوئے اپنے منشی امتیاز سے زمینوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، خرم کے اتنے تہذیب والے سلام کے بعد ان کا یوں پاس بیٹھنا چودھری صاحب کو حیران کر گیا. امتیاز، باہر جا کر دیکھ، یہ سورج جس سمت سے نکلا ہے جہاں سے روز نکلتا ہے. چودھری صاحب بھی باز نہیں آنے والے تھے. خرم پر طعنہ کستے ہوئے امتیاز سے مخاطب ہوئے. ابا سائیں، خدا کے لیے کبھی تو مجھ پر یہ طعنہ کشی بند کر دیا کرے. خرم جو سوچ کر آیا تھا کہ ابا سائیں کے ساتھ کسی طرح کی بحث نہیں کرے گا، مگر چودھری کے پہلے جملے سے ہی آگ بگولا ہو گیا. مگر پھر لہجے کو سنبھالتے ہوئے غصہ ضبط کر گیا، کیونکہ اسے اپنے ابا سائیں کے ساتھ ضروری بات کرنی تھی. جب سالوں میں ایک بار آ کر اپنے باپ کو عزت والے مقام پر بٹھا کر سلام کرے گا تو میرا حیران ہونا تو لازم ہے. امتیاز کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا. چودھری صاحب اندازہ لگا چکے تھے کہ خرم کو کوئی خاص بات کرنی ہے، تبھی آیا ہے، اس لیے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ اس کی فطرت میں بالکل شامل نہیں. ہاں بول، کیا کہنے آیا ہے؟ چودھری صاحب بنا بات کو گھمائے سیدھے مدعے کی بات پر آ گئے. ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے حقے کے لمبے لمبے گش لے کر دھواں سائڈ پر منہ کرتے ہوئے چھوڑ رہے تھے. ابا سائیں، بیا کو میرے ساتھ رخصت کر دیں. خرم بنا بات کے ٹھہراؤ دیتے ہوئے سیدھا اپنے مدعے کی بات پر آ گیا. کیا صبح صبح نشہ کر کے آیا ہے؟ چودھری صاحب ایک دم سے رخصتی کی بات سن کر حقہ پینا بھول گئے اور خرم کو گھورنے لگے. ابا سائیں، اب اس میں نے غلط تو کچھ نہیں کہا. وہ میری منگ ہے بچپن سے، اور اب ہم دونوں اس قابل ہو گئے ہیں کہ اپنا گھر سنبھال سکیں، تو آپ بیا کی رخصتی کروا دیں میرے ساتھ. کروا دوں گا، پہلے کسی بھانڈے کا ڈھکن بن لے. میں اس یتیم بچی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ابا سائیں، آپ کو بیا کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی. میں اس کو خوش رکھوں گا، اس بات کی فکر نہ کریں. خرم آج دل سے عہد کر کے آیا تھا کہ ابا سائیں کے ساتھ کوئی پنگا نہیں لینا. یہ تجھے اچانک رخصتی والا دورہ کیوں پڑ گیا ہے؟ ابا سائیں، آپ ایک بات بتاؤ کہ آپ میرے ساتھ آرام سے کس مسئلے کو سلجھا کیوں نہیں سکتے؟ خرم کی کوشش کے باوجود چودھری کے سخت جملوں سے خرم کے اندر ابال اٹھ رہا تھا. مسئلے کو سلجھا دیتا ہوں، پہلے جا اپنے پیر جما، اچھے طرح سے کام کاج کر، اور یہ سارے اپنے کالے دھندے چھوڑ، یاروں بیلوں کی گندی محفلیں چھوڑ. اس کے بعد رخصتی کروں گا. ہو گیا مسئلہ حل، اب جا. صبح صبح میرا دماغ مت چاٹ. چودھری صاحب واپس سے اپنے حقے کے کش لگانے لگے. آپ سے تو میری کوئی خوشی ہضم ہی نہیں ہوتی. اب اگر سیدھے سیدھے طریقے سے رخصتی چاہتا ہوں تو نہیں کر رہے. کل کو آپ کی لڑکی کو بھگا کر لے جاؤں گا تو پھر ٹھیک رہے گا نا؟ اٹھتے ہوئے خرم نے بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا یہاں پر فی الحال کوئی دال نہیں گلنے والی. بس تیری انہی حرکتوں کی وجہ سے کھوتے دے پتر میرا دل نہیں کر رہا کہ میں بیا کو تیرے ساتھ رخصت کروں. جاتے ہوئے خرم کا یہ بولنا چودھری صاحب کو تیش دلا گیا تھا. چودھری صاحب نے اپنے چمڑے خصہ اتارتے ہوئے پیچھے سے خرم کے کمر پر دے مارا. چودھری صاحب، خدا کا خوف کریں، جوان اولاد پر کوئی اس طرح سے ہاتھ اٹھاتا ہے؟ برآمدے میں آتی ہوئی خرم کی ماں جو اس نظارے کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گئی تھی. تو اپنے پتر کی سائیڈ لینا بند کر. کھوتا مجھے دھمکی دے کر گیا ہے کہ اگر میں نے بیا کی رخصتی نہ کی تو بیا کو بھگا کر لے جائے گا. اس بے غیرت سے پوچھ، گھر کی عزتوں کے لیے کوئی ایسے بات کرتا ہے؟ بیا اس کی منگ ہے، اس کی نکاح ہوا ہے، بیوی ہے اس کی. ایک نہ ایک دن تو رخصت کر ہی دوں گا. صرف اس کو سدھرنے کا بول رہا ہوں، مدعے کی بات پر نہیں آیا، اور جاتے جاتے یہ بکواس کر میرا دماغ خراب کر گیا ہے. چودھری صاحب غصے سے لال پیلا ہو رہے تھے. چودھری صاحب ٹھنڈے ہو جائیں اور بیٹھیں، میری بات سنیں. اگر وہ بیا کو رخصت کروانا چاہتا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ بیا کو کون سا رخصت ہو کر کسی اور کے گھر جانا ہے؟ صرف ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی تو جانا ہے. باقی تو کچھ نہیں بدلے گا، کیونکہ جوان اولاد کے ساتھ اس طرح بحث کر رہے ہیں. بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ اپنے منہ سے بیا کی رخصتی کی بات کر رہا ہے. ہمیشہ آپ کو یہی فکر تو رہتی تھی کہ پتہ نہیں یہ بیا کو پسند بھی کرتا ہے یا نہیں، بیا کو خوش بھی رکھے گا یا نہیں. اگر آج وہ خود سے قدم اٹھا رہا ہے تو بیچ میں آپ اس طرح کی باتیں کر کے اس کا دل بدزن تو نہ کریں. وہ تو پہلے سے ہی باغی ہے، آپ کے انکار سے اور باغی ہو جائے گا. خرم کی ماں نے پاس بیٹھے ہوئے مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کری. دیکھ خرم کی ماں، میں اس کا دشمن نہیں ہوں، میرا بھی وہ اکلوتا پتر ہے، میں بھی اس کو بڑا پیار کرتا ہوں.
تمہیں باہر کے معاملات کا نہیں پتا، اس نے ایس پی شامیر ملک کے ساتھ اچھی خاصی دشمنی مول لے رکھی ہے، کتنی مشکل سے اس کے چنگل سے چھڑوایا ہے، ورنہ تو اگر وہ گاؤں والوں کی زمینوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہماری شرط کو نہ مانتا تو اس کو کسی کیس میں اندر ڈال دیتا اور ہماری 7 پشتیں یاد رکھتی۔ ایس پی کتنی کتی چیز ہے، اس کو تو اس کی پہنچ کا اندازہ نہیں ہے۔ ایسے ہی نہیں اس کی ٹرانسفر ہمارے گاؤں میں کروائی گئی، اس کو کھوتے کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اسے اتنا سمجھایا کہ ایس پی سے دور رہے، مگر میرے سننے میں اب بھی یہ بات آ رہی، اس کا کتا دماغ کوئی کھچڑی پکا رہا ہے۔ اب مجھے بتا کہ ایسے میں بیا کی رخصتی اس کے ساتھ کیسے کروں، اور بچی خواہ مخواہ اس کی پریشانیوں سے گھری رہے گی۔ وہ بے شک ایک ہی گھر میں ہے مگر اس کی پہنچ سے فی الحال دور ہے۔ اب اس میں کدھر غلط ہوں؟ چودھری صاحب، میں نے کب کہا کہ آپ اپنے پتر سے پیار نہیں کرتے یا آپ غلط ہو؟ بس میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی سختی سے کہیں یہ باغی نہ ہو جائے۔ جیسا بھی ہے ہمارا تو اولاد ہے۔ چودھری صاحب کی بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ آج امی جان کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، مگر رومان شاہ اب بھی وہی روٹین تھی، لیٹ گھر آنا، صبح جلدی جانا، کھانے کو صرف چند لقمے لینا، جیسے زندگی پر احسان کر رہا ہو۔ مرحا اور میرب بہت پریشان تھی شاہ کی حالت کو لے کر۔ ان کی شادی کو پورا 1 سال ہونے والا تھا۔ شاہ نے تو اپنی زندگی کو میں قید کر لیا تھا جس دن امی جان اس دنیا سے گئی تھی۔ ان کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ آج ان کی فرسٹ اینیورسری ہے، مگر مرحا، میرب اور مہک نے مل کر رومان شاہ کے لیے اینیورسری کا سرپرائز پلان کیا تھا۔ لیجیے میڈم، ہم نے تو پوری تیاری کر دی ہے، اب اس کے آگے کا تم سنبھال لینا، کیونکہ اس سے آگے ہمارا جانا منع ہے۔ مہک نے میرب کو تنگ کرتے ہوئے کندھا مارا تو مرحا بھی ہنسنے لگی۔ آج بہت دنوں کے بعد گھر میں خوشی کا ماحول، گھر کی دیواروں تو جیسے خوشیاں بھول ہی چکی تھی۔ میرب بہت زیادہ نروس تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہ کا کیا رد عمل ہوگا، وہ یہ سب غلط تو نہیں کر رہی، کہیں شاہ اسے اپنے غم میں یہ غلط تو نہیں سمجھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے بہت ساری سوال اس کے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ وہ یہ سب کچھ اپنے شاہ کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہی تھی، مگر اس کا دل ڈر رہا تھا، اس کا شاہ کہیں یہ نہ سمجھ لے وہ اس کا غم نہیں سمجھ رہی اور بیچ میں ہی اپنی خوشیاں ڈھونڈنے لگی ہے۔ میڈم، ابھی ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، تم تو ابھی سے ہمیں منظر عام سے غائب سمجھ رہی ہو۔ پلیز کوئی چائے پانی پلا دیں تاکہ ہم لوگ تمہارے شاہ کے آنے سے پہلے چلے جائیں، پھر تم اپنا خیالی پلاؤ بنا لینا، اصلی بریانی۔ اسے خیالی پلاؤ میں گم دیکھ کر مہک نے اسے چھوڑا۔ مرحا اور مہک دونوں ہنس رہی تھی میرب کی شرمائی ہوئی شکل دیکھ کر۔ مرحا کا بھی آج رات اپنے سسرال جانے کا موڈ۔ میرب سے تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ جب سے آئی ہے اس نے اپنے سسرال کا چکر نہیں لگایا، وہ اپنے سسرال والوں کو بھی ٹائم دینا چاہتی ہے، آخر وہ بھی تو اس کے گھر کی بہو تھی۔ مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ میرب اور اپنے بھائی کے بیچ میں ہڈی بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ دل سے یہ چاہتی تھی کہ اس کا بھائی اور بھابھی آج اپنی پہلی اینیورسری کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ اگر وہ گھر میں رہتی تو میرب اور رومان شاہ اسے کیک کٹنگ کے وقت ضرور انوائٹ کرتے، جبکہ مرحا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی امی جان کے جانے کے بعد مرحا اپنے بھائی اور بھابھی کی زندگی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے میکے کو یوں غموں کے اندھیروں میں دیکھنا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مائکہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہے۔ جس مائکے کے آنگن میں کبھی وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میرب چاہتی تھی اس گھر کے آنگن میں رومان شاہ کی اولاد کھیلے، ہر طرف رونق لگی ہو، ہمیشہ اس کے گھر میں خوشیوں کا بسیرا ہو۔ مگر اس وقت گھر کے در و دیوار پر غموں نے اپنے ستون چڑھا رکھے تھے، فضا میں غم اور دکھ کی لہریں بکھری ہوئی تھی، ہر طرف ویرانیوں کا شور تھا۔ امی جان کے ایک وجود سے گھر میں اتنی رونق تھی، یہ تو اس کے جانے کے بعد احساس ہوا، مگر اب مرحا دل سے چاہتی تھی کہ اس کے جانے سے پہلے سب کچھ نارمل ہو جائے۔ بے شک امی جان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، ماں کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، بے شک ماں کے جانے کے بعد گھر پہ رونق ہو جاتا ہے، مگر زندگی تو جینے کا نام ہے جسے ہر حال میں جینا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے میڈم؟ پہلے میرب خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اور اب تم؟ خیریت تو ہے؟ مہک نے مرحا کو گمسم دیکھا تو وہ رہ نہ سکی، اس نے پوچھ لیا۔ میرب چائے کا انتظام کرنے کچن میں جا چکی تھی۔ مرحا اپنے دل کا غم مہک کے ساتھ شیئر کرنے لگی۔ وہ ہاتھ میں پیکٹ لیے ہوئے کب سے گھبراہٹ کا شکار ہوئی کھڑی، اس کے ہوش ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لیے یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ یہ پیکٹ شاہ نے اسے بہت پہلے لا کر دیا تھا جب امی جان بھی حیات تھی، مگر میرب نے اس پیکٹ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، کیونکہ شاہ
اس کے اندر جو گفٹ کے بارے میں بہت گہرائی سے بتا چکا تھا، جسے پہنتے ہوئے دیکھنا شاہ کی خواہش تھی، مگر میرب میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ شاہ کو یہ پہن کر دکھائے۔ مگر آج اپنی شاہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے یہ قدم اٹھانے والی تھی۔ شرم و حیا اس قدم بڑھانے نہیں دے رہا تھا، مگر دل تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے شاہ کو منانے کے لیے، واپس آنے کے لیے میرب اتنا تو تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ دماغ اور دل کے کشمکش میں گھری ہوئی کب سے پیکٹ کو ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی، جبکہ مہک اور مرحا جا چکی تھی۔ مرحا جاتے جاتے ہوئے ملازمین کو بھی ڈسٹرب نہیں کرنے کا بول کر گئی تھی۔ اب تھوڑی ہمت کرو، تم اپنے شاہ کو واپس ویسا بنانا چاہتی ہو تو کیوں تم سے ہمت نہیں ہو رہی؟ میرب خود کو کول کرنے کے لیے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ پیکٹ کو ہاتھ میں تھامے ہوئے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے جیسے اپنا ارادہ پختہ کر رہی ہو۔ بیبی تم بہت ہاٹ ہو۔ دونوں شاور کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اس کے پورے وجود پر اپنے گیلے ہونٹوں کے سلگتے ہوئے لمس چھوڑتے ہوئے وہ پھر سے گمبھیر آواز میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے چپکی ہوئی گہری سانس لے رہی تھی، اس کے طوفانی جذبات کو اس کے ہونٹ اس کے پورے وجود پر بکھرا رہا تھا۔ پرفسور معنیخیز انداز میں اس کے لیے ایک امتحان بن چکا تھا۔ احمر پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ دھڑکنوں کے رقص سے اس کے ہاتھوں میں مچل رہی تھی، اس کی سرگوشیاں اس کے لبوں سے کہیں زیادہ گستاخی کر رہی تھیں۔ وہ اس کی جان کو مشکل کیے ہوئے تھا۔ بیبی کیسے جانے دوں؟ دکھا کر اپنے جانے کا کہہ رہی ہو؟ تم بچے کی جان لوگی کیا؟ باہوں کے کستے ہوئے اپنی گرفت اور مضبوط کر گیا، اتنی گہری نظروں سے اس کے خوبصورت وجود کی رعنائیوں کو دیکھ کر لبوں سے سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے ہلکان کر رہا تھا۔ مہک کا دل کر رہا تھا وہ کہیں چھپ جائے، مگر ظالم بنا اسے فرار بھی تو نہیں دے رہا تھا۔ اسے اور کوئی جگہ نہیں ملی تو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کے سینے میں سر کو چھپا لیا۔ اس کی نظریں اس کے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ آئی لو یو مائی بیوٹیفل وائف۔ اس کی تیز دھڑکنوں سے شرمائے ہوئے اپنے گلے سے لگ کے دیکھ کر احمر نے اسے اپنے باہوں کی حراست میں لیتے ہوئے تحفظ کا احساس دلایا، اور اس کی محبت سے آئی لو یو کے جملے نے مہک کے دل کو ایک بار پھر سے سرشار کر دیا۔ بیوی ہو میری، محبت سے تمہاری رعنائیوں کو چھونے کو، چومنے کو، دیکھنے کو پورا حق ہے مجھے۔ مہک کے گھبرانے پر احمر نے اپنی محبت کی پناہوں میں لیے اس کو ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اسے اپنی عزت کہہ رہا تھا۔ اس کی بات اس کے لبوں میں ادھوری رہ گئی، کیونکہ جو ہوا وہ اس کے لیے خوشی سے کہیں زیادہ حیرت زدہ تھا۔ اس نے اپنے چن پر مہک کے لبوں کا لمس محسوس کیا۔ مہک اس کے چن پر اپنے لب رکھ کر نرمی سے چومتے ہوئے اپنی پنکھڑیوں کو اس کے گردن ٹچ کر کے شرماتے ہوئے واپس سینے میں سر لگا چکی تھی۔ یہ سب اس نے اتنا اچانک اور فاسٹ کیا کہ احمر کو خود کو یقین دلانا پڑا کہ یہ سب خواب نہیں حقیقت ہے۔ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ اسے محبت کا، اسے پہلے لمس کا جو تم نے خود سے میرے نام کیا، یہ میری زندگی میں ہمیشہ اسپیشل رہے گا۔ آئی لو یو سو مچ۔ اس کے ماتھے پر لبرقیدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے احمر پرجوش انداز سے کہہ رہا تھا جیسے وہ لمس نہ ہو، اسے دنیا کا کوئی انمول دولت حاصل ہو گئی۔ وہ مہک کے نزدیک سے نزدیک تر ہو چکا تھا، مگر یہ لمس اس کے لیے اسپیشل تھا کیونکہ یہ لمس مہک نے پہلی بار خود ہی احمر پر حق جتاتے ہوئے دیا۔ یہ لمس اس بات کا اعتراف تھا کہ وہ پوری طرح سے اس کی محبت میں رنگ چکی ہے۔ یہ لمس محبت سے عشق میں بدلنے کا نام تھا۔ یہ لمس مہک سے مہک احمر الوی بننے کی دلیل تھی۔ جب مہک نے بے حد بے چین ہو اس کے کمر کے گرد سختی سے بازو حائل کر کے اس کی کشادہ سینے میں منہ چھپا لیا، احمر الوی اس کے اس عمل پر بے حد تحاشا حیران ہوا۔ نرمی سے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑا، جیسے کہ خود کو اس کے لمس کا یقین دلا رہا ہو۔ ایک عورت کے لیے مرد کا محبت بھرا لمس جو میں نے رکھتا ہے، مرد کے لیے بھی عورت کی محبت بھرا اس کے لبوں کا لمس اتنی ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ بات کوئی کسی مرد کے دل سے پوچھے، مرد تو ہمیشہ اپنی من چاہی عورت، اپنی بیوی، اپنی محبت، اپنی محرم پر اپنے لبوں سے محبت کی بارش برساتا ہے۔ جب لڑکیاں ہمیشہ اپنی شرم و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی اس حد کو کراس کرنے میں بہت ٹائم لگا دیتی ہیں، جبکہ ایک مرد بھی اپنی بیوی سے اسی محبت بھرے لمس کی توقع رکھتا ہے جس لمس کو پا کر اس وقت احمر مدہوش سا ہو گیا تھا۔ وہ فل ریڈ کلر کی ساڑی پہنے ہوئے قیامت کی حد تک خوبصورت لگ رہی، فل نیٹ کی ساڑی جس پر سلیو لیس کا بلاؤز تھا، جس کا گلا بہت زیادہ ڈیپ تھا اور کمر پر صرف 2 اسٹرپ لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے بلاؤز ٹکا ہوا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر میں اس کا گورا مخملی وجود چھن کر حسن جانا کی تعریف کر رہا تھا۔
ساڑی اتنی زیادہ سی تھرو تھی کہ میرب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوئی خود سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ شاہ کتنے بے شرم ہیں، آپ کو میرے لیے یہ ساڑی پسند آئی؟ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے میرب شرم سے لال ہو گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اپنی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے۔ یہ ساڑی شاہ نے اسے بہت پہلے گفٹ کی تھی۔ شاہ کی بہت خواہش تھی کہ میرب اسے پہنے، اپنی مرضی سے شاہ کے لیے تیار ہو، جو کہ میرب نے ہمیشہ انکار کیا، مگر آج اپنے شاہ کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے اس نے اپنے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اپنے شاہ کے لیے اپنے وجود کی رہنائیوں کو اس کے سامنے لا کر اس کے غم کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہوں پر لے جانا چاہتی تھی۔ اپنے شاہ کو زندگی جیتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ رات کے تقریباً 10:30 بج رہے تھے۔ وہ خود کو اپنے محبوب کے لیے، اپنے شاہ کے لیے، اپنی پہلی محبت کے لیے سجا رہی تھی۔ وہ آج خود کو اپنے شاہ کے قدموں تلے بچھا کر اپنے شاہ کو روشنیوں کی جانب لانا چاہتی تھی۔ یہ لباس میرب کے لیے پہننا کس قدر مشکل تھا، میرب کا دل ہی جانتا تھا۔ جس لباس کو وہ آئینے میں خود کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے پہن کر شاہ کے سامنے جانے کا سوچ کر بھی اس کی ہتھیلیوں میں پسینے آ رہے تھے۔ مگر سچ کہتے ہیں، جب کوئی کسی سے سچی محبت کرتا ہے، ہر حد پار کر جاتا ہے۔ جیسے آج میرب اپنے شاہ کے لیے اپنے شرم حیا کی حد کو پار کرتے ہوئے خود کو اس کے لیے سجا رہی تھی۔ چہرے کو میک اپ کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی شاہ کو زیادہ میک اپ پسند تھا، مگر پھر بھی آج اس نے اپنے خوبصورت نازک دہکتے ہوئے پنکھڑیوں پر ڈیپ رومانٹک ریڈ کلر کی لپسٹک لگائی۔ ان پنکھڑیوں نے بہت دنوں سے اپنے شاہ کے لبوں کے لمس کو محسوس نہیں کیا تھا۔ آنکھوں پر لائنر اور مسکارا لگایا۔ پھولے پھولے گالوں کو بلش آن کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تو شاہ کی قربت کا سوچ کر ہی پنکی پنکی ہو رہے تھے۔ بالوں کو اسٹریٹ کر کے پیچھے کی جانب کھلا چھوڑ دیا۔ گلے میں صرف شاہ کے پیار سے دیے ہوئے پینڈنٹ وہ پہنا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت ٹاپس پہنے ہوئے تھے۔ ہائی ہیل والے سینڈل پہن کر اس کی ہائٹ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ خود کو آئینے میں ایک بار پوری طرح سے ریڈی دیکھ کر اوکے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی نظریں اپنے وجود کو دیکھ کر شرما جاتی۔ کئی بار کوشش کے باوجود جب وہ نہ کر سکی تو اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اب اسے اپنے شاہ کا انتظار تھا۔ شاہ روز کی طرح آج بھی آفس سے نہیں آیا تھا۔ سر میں یہ دیکھ لوں، آپ کو گھر چلے جانا چاہیے، بہت ٹائم ہو چکا ہے۔ دلاور شاہ کو کام والی مشین بنے ہوئے دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ شاہ جو سب کے جانے کے بعد آفس میں لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا پروجیکٹ تیار کر رہا تھا، جو کہ ہرگز اس کا کام نہیں تھا۔ یہ کام تو دلاور بآسانی سنبھال لیتا، مگر شاہ خود کو اس قدر مصروف کر لینا چاہتا تھا کہ امی جان کی یاد نہ آئے۔ مگر وہ الگ بات تھی کہ اتنی جدوجہد کے باوجود بھی شاہ اپنی امی جان کی دوری والی یادوں سے بھاگ نہیں سکا تھا۔ وہ جتنا مرضی بھاگ لیتا، مگر یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب بھی وہ پروجیکٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی امی جان کو یاد کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرب اس کا دھیان نہیں رکھتی تھی۔ شاہ کو نظر آتا تھا کہ میرب کی خالی نگاہیں اپنے اس شاہ کو ڈھونڈتی ہیں، مگر وہ میرب کو اپنے دل کا حال کیسے بتاتا جو اندر سے ہو گیا تھا۔ اس کے پاس فی الحال میرب کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ میرب سے نظریں چراتا رہتا تھا، کیونکہ شاہ ایک سمجھدار اور پروقار شخص تھا، جس کو ماں اور بیوی کے حقوق بہت اچھے طریقے سے پتہ تھے، اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ اس وقت وہ اپنی ماں کو غم میں اپنی بیوی کے حقوق کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ایک طرف ماں سے دوری کا غم اور دوسری طرف وہ اپنے اندر گھٹتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ میرب کو وقت نہ دینے کی وجہ سے وہ خود میں بہت شرمندہ تھا۔ ابھی رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ ایک ایسا بیٹا تھا جو اپنی امی جان سے بہت زیادہ ٹچی تھا۔ ایسے بچے جتنی مرضی بڑے ہو جائیں، کتنی مرضی بلندیوں پر پہنچ جائیں، مگر وہ اپنی ماں باپ کی جدائی کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ رومان شاہ نے پتہ نہیں اپنے بابا کی موت کو کیسے تسلیم کر لیا۔ خود کو اپنی ماں کی آنچل میں چھپا کر کتنے سال بعد خود کو سنبھالا تھا، مگر امی جان کے جانے کے بعد تو شاہ ایک بار پھر سے اس دوراہے پر آن کھڑا ہوا تھا۔ ہاں دلاور، میرے خیال سے مجھے اب چلنا چاہیے، تم بھی جاؤ، میری وجہ سے تم بھی خواہ مخواہ اپنے گھر والوں سے دور ہو رہے ہو۔ رومان شاہ کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ ہر روز دلاور بھی شاہ کی وجہ سے بہت لیٹ گھر جاتا تھا۔ پورا آفس خالی تھا، جس کی وجہ سے رومان شاہ اور دلاور ہلکی سی باتوں کی آواز بھی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کلوز کرتے ہوئے ٹیبل سے اپنے
کیز اور موبائل اٹھا کر گاڑی کی طرف چل پڑا اور اس کے پیچھے پیچھے دلاور بھی باہر آ گیا۔ گارڈ نے سلام کیا اور آفس کو لاک لگانے لگا۔ رومان شاہ اپنی امی جان کے خیالوں کی دنیا میں گم اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ روم کے اندر داخل ہوا تو روم میں پوری طریقے سے اندھیرے کا راج تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں ضرورت سے زیادہ خاموشی اور روم کا سناٹا شاہ کے دل کو ڈر میں گرفتار کر گیا۔ اس کے دل نے بے اختیار یہ سوچا کہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ میرب کہاں ہے؟ ایک ساتھ بہت سے سوال اس کے دماغ میں اٹھے تھے۔ میرب میرب رومان شاہ کی گھبرائے ہوئے آواز روم میں گونجی تھی۔ میرب اگر یہ مذاق ہے تو انتہائی برا ہے۔ میرب کی آواز نہ آنے پر رومان شاہ میرب کے لیے ڈر گیا تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی اب اسے اپنے کسی دل کے نزدیک رشتے کو کھونے کی، اور اس وقت کمرے میں سناٹا اور ماحول اس قدر بھیانک لگا کہ رومان شاہ کو غصے سے دھاڑا تھا۔ میرب نے جلدی سے لائٹ آن کر دی۔ لائٹ تو رومان شاہ بھی آن کر رہا تھا، مگر میرب نے سوئچ بورڈ کے اوپر ٹیپ لگا کر سوئچ بند کر کے رکھا ہوا تھا، تو اندھیرے میں شاہ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا معاملہ ہے۔ میرب نے ریموٹ کنٹرول سے لائٹس آن کی جو کہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہ اس کی آواز نہ سن کر اس قدر گھبرا جائے گا۔ میرب کی آواز تو اس کے لیے نہیں نکلی کیونکہ اس کی حالت ساڑی کی وجہ سے بہت ناساز ہو رہی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ بچی ہو تم جو اس طرح کی حرکت کر رہی ہو؟ رومان شاہ نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ میرب کو لگا کہ آج کاندھا ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس کی سخت پکڑ سے میرب کے کاندھوں کی ہڈیوں تک میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ میرب تم کب بڑی ہوگی؟ اس طرح کی حرکت رات کے اس پہر کو چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم ساری زندگی ایسی ہی بے وقوف رہنا۔ رومان شاہ اس قدر گھبرایا ہوا تھا کہ اسے روم کی تیاری نظر نہ آئی تھی۔ میرب کا خوبصورت سراپا سوری، اس کے روتی روتی آواز اور کانپتے ہوئے ہونٹوں نے شاہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ہیپی اینیورسری شاہ۔ اس سے پہلے کہ شاہ کچھ بولتا اپنے کندھوں سے شاہ کو ہاتھ ہٹاتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ رو رہی تھی۔ خوبصورت آنکھوں سے آنسو نیچے گر کر شکایت کر رہے تھے۔ میرب کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس نے شاہ سے ایسا کچھ ایکسپٹ نہیں کیا تھا۔ شاہ نے شرمندگی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سر کو جھٹکا دیا۔ وہ شرمندہ تھا اسے کیوں اپنی پہلی اینیورسری یاد نہیں تھی۔ میرب پلیز یار سوری، پلیز میرب بات سنو۔ وہ روتے ہوئے سر کو نفی میں ہلا کر ایک قدم پیچھے کی جانب تیزی سے لے جاتے ہوئے اسٹڈی روم کے اندر جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ باہر آؤ میرب، دروازہ کھولو۔ میرب نے خود کو اسٹڈی روم میں بند کر لیا۔ دروازے کے ساتھ اپنی پشت لگائے ہوئے آنکھیں بند کیے وہ زاروں قطار سے رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز دوسری جانب کھڑا ہوا رومان شاہ بخوبی سن رہا تھا۔ شاہ کا دل بند ہو رہا تھا میرب کی سسکیوں سے۔ سوری میری جان، مجھے یاد نہیں تھا کہ آج ہماری اینیورسری ہے۔ روم میں اندھیرا دیکھ کر میں ڈر گیا۔ دروازے کے ساتھ سر ٹکائے ہوئے میرب سے التجائی لہجے میں باہر آنے کو کہہ رہا تھا۔ شاہ آپ کو تو میرب ہی یاد نہیں ہے، اینیورسری کیا یاد رہے گی؟ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، بس آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بمشکل بول رہی تھی۔ میرب یاد اسے رکھا جاتا ہے جسے آپ بھولنے کی طاقت رکھتے ہو۔ شاہ تو میرب کو کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ ہمارے درمیان یاد رہنے والی بات کہاں سے آ گئی؟ پلیز تم دروازہ کھولو، میں تمہاری سب غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ وہ سب مجھ سے غلطی سے ہو گیا، میں ڈر گیا تمہیں لے کر، تمہاری آواز نہ سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ نہیں شاہ، میں آپ کو یاد ہی نہیں ہوں۔ اگر ہوتی تو آپ میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے۔ میں نے کتنی مشکل سے آپ کی فیوریٹ ساڑی پہنی جس کو پہننے کے لیے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر میں نے پھر بھی یہ بےہودہ سی ساڑی پہن لی تاکہ میرا شاہ خوش ہو سکے، شاید میں آپ کے غم کے اندھیروں سے باہر لا سکوں، اور یہاں تو آپ نے میرے دل کو ہی کرچی کرچی کر دیا۔ آپ نے مجھے نظر بھر کر دیکھنا گوارا نہ سمجھا۔ میرب بے وقوف ہو، میرب بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہو اور پتہ نہیں کیا کیا آپ مجھے بول گئے۔ میرب آئی ایم سوری، پلیز اپنے شاہ کو معاف کر دو۔ شاہ کو خود پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے یہ کیا ہو گیا؟ اسے یاد تھا وہ جب میرب کو اس ساڑی کے لیے کہتا تھا میرب ہمیشہ نہ ہی کرتی تھی کیونکہ ساڑی بہت ہی زیادہ سی تھرو تھی۔ میرب نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، صرف شاہ کے بتاتے ہی وہ شرما جاتی تھی، اور آج اس نے ہمت کر کے خود ہی ساڑی پہنی تھی، وہ بھی اپنے شاہ کے لیے۔ وہ شرمندہ تھا۔ یہ اسے کیا ہو گیا؟ اس نے اپنی ہی جان کا دل دکھا دیا۔ ایک بار میری جان دروازہ کھول دو، میں اپنی ہر غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ میرب کی رو رو کر شکوہ کرتی آوازیں شاہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میرب کو سینے سے لگا کر چپ کروانا چاہتا تھا، اس پاگل لڑکی کو یہ بتانا چاہتا تھا وہ اپنے شاہ کی جان تھی اور ہمیشہ رہے گی۔
اندر سے چھن چھن کرتے کچھ گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور رومان شاہ کو یہ سمجھنے میں دیر لگی وہ چوڑیاں ٹوٹ کر گرنے کی آواز ہے۔ میرب کی چوڑیاں کی کھنک وہ سن رہا تھا۔ میرب، اگر تم نے خود کو کوئی نقصان پہنچایا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تمہیں مجھ پر غصہ ہے تو مجھ پر آ کر نکالو۔ اگر تم نے خود کو ذرا سی بھی تکلیف دی نا میں تمہاری جان لے لوں گا۔ لے لیں جان، مار دیں مجھے، ویسے بھی اس بے وقوف میرب کا آپ نے کیا کرنا ہے، اور آپ سے دوری ویسے بھی مجھے پل پل مار ہی تو رہی ہے، تو اچھا ہے ایک بار مار کر سارا قصہ ہی ختم کر دیں۔ شاہ کے لفظوں نے میرب کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی تھی اور ڈس ہارٹ کیا تھا۔ رومان شاہ کو آئیڈیا نہیں تھا کہ میرب اس وقت بہت غصے میں ہے، یا یوں کہیں کہ وہ بہت زیادہ دکھی ہے۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اپنی شاہ کی باتوں سے۔ شاہ کچھ سوچتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں سے چابی ڈھونڈنے لگا۔ چابی لے کر لاک دروازے کھولا اور اسٹڈی روم کے اندر داخل ہوا۔ میرب جو دروازے کے پیچھے ہی کھڑی ہوئی تھی دروازہ کھلنے سے غصے سے دور ہو گئی۔ یہ کیا کیا تم نے پاگل لڑکی؟ میرب کے کلائیوں کو شاہ نے تڑپ کر ہاتھوں میں لیا، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مارنے سے، چوڑیاں توڑنے سے خون آلودہ ہو گئی تھی۔ وائٹ کلائیوں پہ ریڈ خون کی بوندیں ایک الگ ہی دل فشاں منظر پیش کر رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا، شاہ کے ہاتھ کو جھڑکتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ شٹ اپ، اب اگر تمہارے منہ سے ایک الفاظ بھی نکلا نا تو زبان کھینچ لوں گا۔ تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی جرات کیسے کی؟ قہر آلودہ نظروں سے دیکھتے ہوئے نیچے جھک کر بچوں کی طرح سے اپنی گود میں ہی اٹھا لیا، اسٹڈی روم کے صوفے پر بٹھا کر انگلی کے اشارہ کیا۔ میرب کچھ بولنے لگی تھی کہ اسے چپ کروانے کے لیے کہہ گیا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس کو لا کر پاس رکھتے ہوئے شاہ نے گہری نظروں سے میرب کی جانب دیکھا، جو اس وقت سراپائے حسن و قیامت بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ غصے میں اب وہ بھی بھول چکی تھی کہ اس نے کیا پہن رکھا ہے، مگر شاہ کو یاد تھا کہ اس وقت اس نے کیا پہنا ہے۔ اپنی جان شاہ کو آج اپنی فیورٹ ساڑی میں دیکھ کر شاہ کا دل تو خوشی کے گیت گانے لگا تھا۔ وہ تو اپنی دھڑکن خود ہی بنا رہا تھا، اپنی دھنوں پر خود ہی ناچ کر اپنی جان شاہ کی خوبصورتی پر رقص پیش کر رہا تھا۔ شاہ صوفے پر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، روئی پر پائیوڈین لگا کر خون صاف کرنے لگا۔ جلن سے میرب کے منہ سے سسکی نکلی۔ ایک ہاتھ سے رومان شاہ کی کلائی کو پکڑ کر آنکھیں بند کر لی۔ میرب، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں خود کو نقصان پہنچانے کا کس نے حق دیا ہے؟ میرب کو ڈریسنگ کے دوران چبھن سی سسکی دیکھ کر رومان شاہ ناراضگی لہجے میں کہا تھا، میرب کو تو کسی پر حق نہیں ہے، نہ خود پر نہ ہی آپ پر۔ غصے بھری ایک نظر شاہ پر ڈالتے ہوئے نظریں ہٹا کر دوسری جانب کر لی۔ یہ میری جان کو کس نے کہا کہ شاہ پر تمہارا حق نہیں؟ وہ ڈریسنگ کر چکا تھا، اس کے نازک زخمی دونوں کلائیوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے لبوں سے لگایا، اس کی بے انتہا غصے والی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ میری جان شاہ، شاہ پر تمہارا پورا حق ہے، مگر تم پر تمہارا حق نہیں، کیونکہ تم پر تمہارے شاہ کا حق ہے۔ خود کو نقصان پہنچان کر بہت غلط کیا۔ اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا چہرہ بڑی محبت سے اپنی جانب کیا۔ پلیز چھوڑیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ صوفے سے جھٹکے سے اٹھتے ہوئے روم کی جانب جانے لگی۔ شاہ نے پیچھے سے اس کے ہاتھ کو بڑی نرمی سے پکڑا تھا۔ شاہ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ بنا پلٹے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے اپنی کلائی کو چھڑوا رہی تھی۔ میرب کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنی حالت پر غور کیا تو اس کے ہاتھوں میں پسینے آنے لگے۔ اب وہ غصے کی آڑ لیتے ہوئے روم سے جا کر چینج کرنا چاہتی تھی، ورنہ غصہ تو شاہ کے لہجے کے نرم ہوتے ہی اتر چکا تھا۔ وہ کہاں اپنے شاہ سے ناراض رہ سکتی تھی؟ شاہ کے محبت بھری نظر اور محبت بھرے لہجے، غصہ تو ہوا میں اڑا چکا تھا۔ میری جان، یوں نظریں بدل کر مت جاؤ، شاہ تمہاری نظروں میں خود کو دیکھتا ہے، تمہاری نظریں ہٹی تو شاہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے میرا شاہ ختم ہو۔ تڑپ کر میرب پلٹی اور اپنا ہاتھ شاہ کے لبوں پر رکھ دیا۔ ختم ہو میرے شاہ کے دشمن، شاہ کو تو خدا میری بھی عمر لگا دے۔ جانی شاہ، جب اتنا پیار کرتی ہو تو معاف کر دو، خطا ہو گئی۔ اس کے گالوں پر انگلیاں سہلاتے ہوئے خماری سے کہا، آپ میرے شوہر ہیں، یوں معافی مانگ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ کی باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا، اس کے لیے میں ناراض تھی، مگر آپ اس طرح سے مجھ سے معافی مت مانگے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرا شاہ ہمیشہ اکڑو اچھا لگتا ہے۔ پلکوں کو جھکائے لہجے میں محبت اور دل میں گھبراہٹ تھی جو اسے اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ شاہ کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ ہائے رے میری قاتل حسینہ، کیا شاہ کی جان لینی ہے؟ اس کی آنکھوں میں حیا کی سرخی کو دیکھ کر پیار سے چومتے ہوئے پنجابی کے لیے خوبصورت اشعار کہے، اس کے گالوں سے اپنے گال رب کرتے ہوئے وہ اس کے حصار میں کھسمسائی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ جان شاہ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کان کی لو کو چوم گیا۔
شاہ آج ہماری اینیورسری ہے، میں نے کیک منگوایا ہے، پہلے چل کر وہ کاٹ لیں۔ شاہ کے لمس نے میرب کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ آنکھیں جھکائے بس وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ اب شاہ کی قربت میں جانے شاہ کا اپنا آپ رہتا کہاں ہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے جو غصہ چڑھا تھا وہ تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ کاٹ لیں گے میری جان، کیک بھی کاٹ لیں گے، پہلے میں ذرا اپنے لب تو میٹھے کر لوں۔ لہجہ شوق ہوا میرب پر ہلکا سا جھکا۔ شاہ جو اس کی کمر پر ڈھیلی سی گرفت باندھے کھڑا تھا، اس کی ڈھیلی گرفت پر وہ بدک کر دور ہونے لگی۔ یہ ناانصافی ہے۔ اس کے دور ہونے پر وہ آنکھیں نکالتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ آپ نے مجھ پر غصہ کیا، اب کچھ نہیں ملنے والا، ٹھینگا دکھاتے ہوئے بھاگ کر واش روم کی جانب بند ہونا چاہتی تھی، مگر اس کے ارادوں کو بھانپ کر وہ اس کا ارادہ ناکام بنا چکا تھا۔ اس کی ساڑی کے پلو کو ہاتھ میں پکڑ کر جھٹکا دیا تو ساڑی کی پن نکل گئی۔ اس کی سی تھرو ساڑی تھی۔ پن کھلنے سے خوبصورت سراپا شاہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ بلاؤز بالکل اسے چھپانے سے قاصر تھا۔ اپنے دلربا کے دلکش حسن کو دیکھ کر شاہ کی آنکھیں اش اش کر اٹھیں۔ میری قاتل حسینہ، شرافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ساڑی کے پلو کو آہستہ آہستہ اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر نظروں چوٹ کرتے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس کے خوبصورت ڈمپل گہرے ہو گئے۔ آج بہت دنوں بعد میرب کو اپنے شاہ کے ڈمپل کا دیدار ہوا تھا۔ مسکرانا تو وہ جیسے بھول چکا تھا۔ شاہ کو مارنے کا ہتھیار بن کر اب میری جان کو فرار چاہیے۔ ایک ایک قدم اس کی جانب لیتے ہوئے شاہ کی نظریں اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد محبوب کا اتنا قریب سے دیدار، وہ بھی تب جب محبوب سراپائے حسن و دلکش کی قیامت بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہو تو مقابل کم وقت دل کو بھی تو کیسے؟ شاہ پلیز مجھے چینج کرنے دے۔ میرب شاہ بہکتی ہوئی نگاہوں سے شرم سے لال ہوتی ہوئی شاہ کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ ساڑی اس کے خوبصورت سراپے کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی۔ پلو شاہ کے ہاتھ میں تھا اور بلاؤز میرب کے سراپے کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ اوپر سے شاہ کی گہری نظریں جو جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ میرب اپنے ہاتھ دونوں کو کاندھوں پر رکھے ہوئے خود کو چھپا رہی تھی۔ میری جان کے ٹوٹے، تم مجھ سے کون سی شرافت کی امید کرتی ہو؟ تمہارے اس حسن کو اتنے قریب سے دیکھ کر، وہ بھی اتنے دنوں کے بعد، تمہیں لگتا ہے تمہارا شاہ خود کو سنبھال سکتا ہے؟ تمہیں جانے کی اجازت دے گا؟ وہ بھی چینج کرنے کے لیے؟ کب سے میری یہ خواہش تھی کہ یہ تمہیں اپنی فیورٹ ساڑی میں دیکھوں، مگر میری جان ہر بار انکار کر دیتی تھی، اور آج اپنی من پسند ساڑی میں تمہیں دیکھ کر میں چینج کرنے کی اجازت دوں گا؟ اتنا شریف تو تمہارا شاہ بالکل بھی نہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ، گالوں پر گہرے ڈمپل، بہکی ہوئی نگاہیں، اور بہت دنوں کے بعد شاہ کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر میرب چند سیکنڈ کے لیے اپنی شرماہٹ کو بھول کر نظریں اس کی طرف اٹھتی تو جھکانا بھول گئی۔ ظالم، خوبصورت بھی تو اتنا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر جان تو میرب کی بھی نکل کر رہ کے جاتی تھی۔ وہ کیسے بتائے کہ اگر شرم اس کا ہچکچاہٹ چھوڑ دے تو وہ اپنے شاہ کے اس خوبصورت چہرے کو اپنے لبوں کا لمس دینا چاہتی ہے، اس کے سینے میں چھپنا چاہتی ہے، اسے محسوس کرنا چاہتی ہے، مگر لڑکی تھی، جتنا بھی کوشش کر لے وہ اپنے شاہ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی تھی۔ شاہ تو جب اپنے آپ پر آتا تو اسے شرم نام کے لفظ کو بھی بھول کر شرم آنے لگتی تھی، جسے میرب کے حسن و تعریف کر رہا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ وہ جب جب اپنے شاہ کو دیکھتی ہے اس کے جاذب نظر پرسنالٹی پر مر مٹتی ہے، رشک کرتی ہے اپنے اوپر کہ اتنا پروقار، ہینڈسم، خوبصورت، مردانہ وجاہت کا مالک رومان شاہ اس کا ہے اور اس کے دل پر میرب کی حکومت ہے۔ یہ بات سوچ کر بھی میرب کی گردن غرور سے تن جاتی تھی۔ اتنا غرور تو میرب کا بنتا تھا کیونکہ رومان شاہ آج بھی ہزاروں لڑکیوں کا کرش تھا۔ اس کی جان میرب میں بستی تھی، ایک اکڑو شہزادے کی محبت تھی، وہ تو خود پر غرور کیسے نہ کرتی؟ اس کی طرف قدم لیتا فنا کر دینے والی مسکراہٹ اس پر اچھالے۔ وہ اس کی باتوں اور نظروں سے سرخ ہو چکی تھی۔ قدم پیچھے لے جاتے جاتے وہ دیوار سے جا لگی، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھتے ہوئے۔ اب بھی وہ خود کو شاہ کی بے باک نظروں سے چھپانے میں ناکام کوشش کر رہی تھی۔